السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج منگل 21 مئی ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز، سندھ پولیس کے بڑے افسروں کا اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنا ہے۔ آخر وہ کون سے سرکمسٹانس ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں سندھ پولیس کا آئی جی ہو، ایڈیشنل آئی جی کراچی ہو یا پھر زونل ڈی آئی جیز، ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز، کہ وہ اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور انہیں یہ مجبور کرنے والے کوئی بہت بڑے تونگر، کوئی بہت بڑی سیاسی شخصیات یا کوئی بہت بڑے اعلیٰ حکومتی عہدیدار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اپنے ہی ماتحت ہوتے ہیں، جو اپنے آئی جی، اپنے ایڈیشنل آئی جی یا ڈسٹرکٹ ایس ایس پی، زونل ڈی آئی جی سے ان کی ناک رگڑوانے کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح سے تھوکے ہوئے کو چاٹنے کے نتیجے میں کیا ہوا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اسی طریقے سے کراچی پولیس کا ایک مزور بگڑا ہوا ارب پتی ایس ایچ او نے اپنی 1 ماہ کی روپوشی ختم کر دی، دوبارہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور بہت بڑا چیلنج کر کے آئے ہیں کہ وہ اب منگو پیر تھانے کا نہیں بلکہ موچکو تھانے کا ایس ایچ او بن کر دکھائیں گے۔ روک سکو تو روک لو، یہ ان کا کھلا چیلنج اداروں کے لیے بھی ہے، یہی کھلا چیلنج ان کا سندھ پولیس کے آئی جی کے لیے بھی ہے۔ یہ ایس ایچ او کون ہیں اور کیا وہ اپنے اس دعوے کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جن کے اس دعوے کے نتیجے میں اس وقت کیماڑی ٹاؤن کے ایس ایس پی ریٹائرڈ کیپٹن فیضان جو ہے وہ ان کی حالت اس وقت غیر ہو چکی ہے، اور خود ان کی اپنی پوسٹنگ جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اور کچھ ایف آئی اے سے محسن نقوی وزیر داخلہ نے جو ہے وہ اپنے مخالف کوئی 6 ڈی آئی جیز کا جو ہے ٹرانسفر کر دیا، اور اس کے عوض صرف 2 من پسند ڈی آئی جیز کی ایف آئی اے میں پوسٹنگ کروانے میں کامیاب ہو گئے، جس میں سابقہ آئی جی سندھ کمال شاہ کے سپوت ان کے صاحبزادے حشمت کمال اور خود نعمان صدیقی شامل ہے۔ اور ہماری ایک خبر جو کہ میں نے پچھلے ہفتے بریک کی تھی، الحمدللہ وہ بھی ہماری خبر جو ہے وہ آج درست ثابت ہو گئی ہے، یعنی کہ حسن سردار کمال جو نیازی ہیں کورنگی کے ایس ایس پی، حسن سردار نیازی جو ہے وہ ان کے اسلام آباد ٹرانسفر کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہم چلتے ہیں باضابطہ اپنے پروگرام کی ٹاپ اسٹوری کی طرف۔ کامبو خان مری جو کہ ڈی ایس پی ڈی ایل برانچ کلفٹن تھے، ابھی 1 ہفتہ قبل جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن نے ان پر بہت ہی سنگین قسم کے الزامات لگا کر انہیں معطل کر دیا تھا رات 12 بجے، یعنی کہ معطلی میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی اپنے ایک ایس پی قمر رضوی کی مبینہ من گھڑت رپورٹ کے نتیجے میں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت ہی میں نے یہ خبر بریک کی تھی کہ ان کی سسپینشن کا بوجھ سندھ پولیس کے آئی جی کے جو ناتواں کاندھے ہیں، یہ جو کمزور ترین کاندھے ہیں، یہ شاید نہ اٹھا سکے، اور انہیں بحالت مجبوری جو ہے اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنا پڑے گا۔ وقت نے، حالات نے ثابت کر دیا۔ اس وقت آپ اسکرین پر یہ آرڈر کی کاپی دیکھ رہے ہیں، خود غلام نبی میمن صاحب کے ہی دستے مبارک سے جو ہے یہ ان کا واپسی کا پروانہ جاری کیا گیا۔ اسے کہتے ہیں تھوکے ہوئے کو چاٹنا، کیونکہ یہ آرڈر ہی دراصل جو ہے حقائق کے خلاف تھا، اور خود قمر رضوی جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے جو ہے وہ اپنی خواہشات پوری نہ ہونے پر، اپنی انا کے تسکین کے لیے اپنی خواہشات کی راہ میں دیوار بننے والے ڈی ایل برانچ کلفٹن کامبو خان کے خلاف جھوٹی رپورٹ بنا کر آئی جی سے ایک غلط کام کروا کر آئی جی کو پورے سندھ پولیس میں جگہ سائی کا باعث بنا دیا تھا۔ ان کی رسوائی کا باعث کوئی اور نہیں، خود ان کا اپنا ایس پی بنا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آئی جی غلام نبی میمن اس طریقے سے جگہ سائی پر جو ہے اس ایس پی کے خلاف کیا کارروائی کرتے ہیں، آیا ایس پی کو سندھ بدر کرتے ہیں، انہیں سسپینڈ کرتے ہیں، انہیں کھڑلیں لگاتے ہیں، یا کہ وہ بغلے بجا کر یہ تماشا ہی دیکھتے ہیں۔
یہ تو وقت بتائے گا، لیکن فی الحال وہ اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنے پر مجبور ہو گئے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب دوسری جو بڑی چونکا دینے والی خبر ہے وہ غلام حسین کورائی کی ہے۔ سچل تھانے سے روپوش ہو گئے تھے، فرار ہو گئے تھے، پشاور گئے تھے، پنجاب گئے تھے، 1 ماہ کی روپوشی 1 ماہ کی جو ہے انہوں نے کاٹی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کے معاملات طے ہو گئے ہیں ادارے والوں سے۔ ادارے والوں نے ان پر کرپشن کے علاوہ جو ہے وہ اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے تھے۔ جو نیٹ سسٹم چل رہا تھا گٹکا ماوا کا، ایرانی ڈیزل کا، وہ چلا رہے تھے، جو کہ ایجنسیاں ادارے نہیں چاہ رہے تھے، لیکن ان کی مرضی کے خلاف وہ چلا رہے تھے، جس پر ان پر غصہ ہے اور ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ راہ فرار انہوں نے اختیار کر لی غلام حسین کورائی نے۔ ان کے 2 پراکسی جو ہیں اس وقت بھی کراچی کے بہت اہم ترین تھانوں کے ایس ایچ او کے سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ایک سرفراز جو ہیں ان کے عوان، جو کہ ان کے گن مین بھی رہ چکے ہیں، ان کے ڈرائیور بھی رہ چکے ہیں، اور ان کے سب سے بڑے بیٹر یعنی ان کا حرام اکٹھے کرنے والے بھی رہ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے عمران ہیں سب انسپکٹر، جو کہ اس وقت بلال کالونی کے سچو ہیں، وہ بھی ان کے بیٹر ڈرائیور رہ چکے ہیں، گن مین بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ اتنے موزور ہیں ایس ایچ او غلام حسین کورائی کے، اپنے چمچوں کو بھی جو ہے ایس ایچ او اس وقت چھٹکی بجا کے لگا رہے ہیں۔ اب ان کا ایس ایچ او نہ بننا ظاہر ہے کہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ معاملات کہتے ہیں کہ مینج کر کے میں آ گیا ہوں، اور ان کا یہ دعویٰ، ان کے رفقا کا دعویٰ ہے کہ یہ جو وزیر داخلہ ہیں ضیاء الانجار، ان کی جیب میں ہے۔ ضیاء الانجار کو الیکشن میں کامیاب کروانے کا سہرا بھی کسی اور کے سر نہیں، خود غلام حسین کورائی کے سر جاتا ہے۔ وہ مورو کے رہنے والے ہیں، اور ان کی الیکشن کمپین میں ان کے رفقا کا دعویٰ ہے کہ 5 کروڑ روپے انہوں نے خرچ کیے تھے، جس کے نتیجے میں ضیاء الانجار جو ہے نہ صرف ایم پی بننے میں کامیاب ہو گئے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو ہے انہیں وزیر داخلہ بھی بنایا گیا۔ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے، نہ ہی میرے نمائندہ خصوصی امراض رائی کا ہے، یہ دعویٰ خود غلام حسین کورائی کے رفقا کا ہے۔ اب وہ دعویٰ کر کے آئے ہیں کہ مینج میرا ہو چکا ہے، اور میں اب کیماڑی ٹاؤن میں ان کی پوسٹنگ اس وقت ہو چکی ہے، ساؤتھ میں آ چکے ہیں۔ ایسٹ سے ٹرانسفر ظاہر کرایا کس نے؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی جو ہے عمران یعقوب مناس نے، اور عمران یعقوب مناس سے یہ ٹرانسفر آئی جی سندھ نے کروایا ہے، اور اب ہوم منسٹر جو ہے انہیں خود موچکو تھانے کا ایس ایچ او لگوا رہے ہیں۔ کہہ دیا ہے خود کیپٹن فیضان کو کہ ان کا آرڈر کر دے، لیکن کیپٹن فیضان جو ہے وہ اس وقت مشکل میں آ چکے ہیں، کیونکہ اداروں کی جانب سے ان پر دباؤ ہے کہ انہیں کسی بھی تھانے کا ایس ایچ او نہ لگایا جائے۔ اگر ان کو ایس ایچ او لگانے کی غلطی کی تو اس صورت میں جو ہے کیپٹن فیضان اپنی پوسٹنگ کھو دیں گے، یہ کھلم کھلا انہیں وارننگ دے دی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی حالت اس وقت بڑی غیر ہے کیپٹن فیضان کی۔ وہ اپنے افسروں سے رابطے میں ہیں، کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی جو پی ایس او جو سی ایم ہیں خود فاروق لنجار سے، خود فاروق بشیر سے، اسی طریقے سے جو ہے وہ یو کے میں مقیم اپنے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا سے بھی رابطے میں کہ وہ کریں تو کیا کریں، کس کا کہنا مانیں کس کا کہنا نہ مانیں، کیونکہ کہنا ماننے کی صورت میں ان کی اپنی پوسٹنگ جاتی ہے، اور کہنا نہ ماننے کی صورت میں انہیں جو ہے خود آئی جی سندھ سے زیادہ سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ فاروق ضیاء الحسن لنجار کے قہر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ہے سندھ پولیس کی اس وقت تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کے پاور سیکٹر جو ہے تبدیل ہو چکے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی ہو یا زونل ڈی آئی جی ہو کس کا حکم مانے اور کس کا حکم نہ مانے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت پورے کراچی کا جو سسٹم ہے نا، ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ کا ہو یا گٹکا ماوا چھالیہ کا ہو، دوسرے نان کسٹم پیڈ آئٹم کا ہو، گاڑیوں کو، تمام چیزوں کو جو ہے اس وقت غلام حسین کورائی دیکھ رہے ہیں۔ غلام حسین کورائی جو ہے کوئی معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، بلکہ ارب پتی ایس ایچ او ہیں۔ تو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کے پہلو میں کھڑے ہیں۔ غلام نبی میمن کے پہلو میں کھڑا ہونا جو ہے وہ ہر پولیس والے کو نصیب نہیں ہوتا، وہی کھڑے ہو سکتے ہیں جو ان کے بہت قریب ہیں، جو ان کے دل کے قریب ہیں، جو ان کے من کے قریب ہیں، جو ان کے ذہن کے قریب ہیں۔ ان میں جو ہے غلام حسین کورائی بھی شامل ہے، نیک محمد کوسو بھی شامل ہے، پیر شبیر بھی شامل ہے، اور خود نیو کراچی کے ایس ایچ او جو کہ میمن ہے وہ بھی شامل ہے، اور خود پتافی جو ایک اور ایوب ہیں کیا نام ہے، وہ بھی پٹولی جو ہے پٹولی، وہ بھی ان کے پہلو میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں، لائق ہیں، اور اکثر کھڑے رہ کے اپنی پسند کی پوسٹنگ ان سے کرواتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو ناظرین، یہ تھی بریکنگ نیوز، کس طریقے سے لوگ اپنے ہی تھوکے ہوئے کو چاٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ انہیں ان کی اوقات میں رکھنے کے لیے بعض اوقات جو ہے ان کے ماتحتوں کو جو ہے لوہار کا وار جو ہے وہ ان پر کرنا پڑتا ہے۔
یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی